أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ والذین آمنوا اور جو لوگ کہ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل انہوں نے اچھے کیے نیک کیے سندخلہم تو ہم ضرور انہیں داخل کریں گے جنات ایسے باغات میں تجری چلتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے سے ناریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وعد اللہ یہ وعدہ ہے اللہ کا حقا سچا۔ ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے من اللہ قیلا اللہ سے بات کرنے میں۔ لیس بامانیکم نہیں ہے نجات کا مدار تمہاری آرزوؤں اور خواہشات کے مطابق ولا امانی اہل الکتاب اور نہیں اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق من یعمل جو بھی عمل کرے گا سوءا بدی کا یجز بھی تو اس کا بدلہ پائے اس کو بدلہ دیا جائے گا ولا یجد لہ اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی حمایتی ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا من الصالحات نیک اچھے من ذکر وہ مرد ہو اور انثی یا کہ عورت ہو وہو مومن اور ہو وہ مومن فاولئک تو وہی لوگ ہیں یدخلون الجنہ جو جنت میں داخل ہوں گے ولا یظلمون نقیرا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے ذرہ برابر۔ ومن احسن دینا اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے ممن اس شخص سے اسلم جس نے تابع کر دیا وجہہ للہ اپنے آپ کو اللہ کے وہو محسن اور وہ ہے بھی محسن نیکی کرنے والا واتبع ملت ابراہیم اور پیروی کی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے۔ واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست۔ وللہ اور اللہ کے اختیار میں اسی کی ملکیت میں ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالی بکل شیء محیطا ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کی خواہشات پہ چل رہے ہیں۔
اب ان لوگوں کا بیان ہے جو رحمان کے پیروکار ہیں، رحمان کی اطاعت اور بندگی میں چل رہے ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل انہوں نے اچھے کیے، کہ محض ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے کوئی آدمی ایک درخت پھل کا لگاتا ہے۔ اب پھلدار درخت سے مقصود اس کا پھل ہے، اس کے پتے، اس کی شاخیں ہیں، لیکن اس کا پھل اور اس کے پتے جڑ اور تنے کے بغیر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے اس درخت کی پہلے جڑ بنے گی، پھر تنا بنے گا، پھر جا کے اس کے اوپر پتے آئیں گے، پھر جا کر اس کو پھل ملے گا۔ تو مقصود اصل پھل ہے، لیکن پھل کے لیے بنیاد اور جڑوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان، عقیدہ اور عمل صالح ہے کہ اصل مقصود اللہ کی ذات کو ایک ایماندار سے نیک عمل ہے۔ اصل مقصود ایک ایمان والے سے اللہ کو عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، لیکن اس کی بنیاد، اس کے لیے جڑ کا مضبوط ہونا ضروری ہے جو ایمان اور صحیح عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ایمان اور صحیح عقیدہ اس پھل کو لینے کے لیے ضروری ہے، اور مقصود پھل ہے جو عبادات اور اطاعات ہے۔ اس لیے کبھی نہ آدمی سوچے کہ ایمان اور عقیدہ بس کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ تو کوئی دنیا جان کا ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ایسے درخت پر محنت کرے جس درخت سے کوئی پھل مقصود نہ ہو۔ تو پھل کی لالچ میں انسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کی جڑیں محفوظ رکھتا ہے، اس کے تنے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے کارآمد ایمان والا وہی ہے کہ جس کی زندگی میں عمل صالح بھی ہو۔ سندخلہم، تو جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے اندر سے نہریں گزر رہی ہوں گی اور ان سے وہ باغات سیراب ہو رہے ہوں گے۔ تو نہروں کا جاری ہونا ایک تو ان کے حسن کا ذریعہ اور ایک ان کے گھنے ہونے کا ذریعہ ہے۔ پانی خوب ملے گا تو پتے خوب اور پھل خوب ہوں گے۔ خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکال لے نہ جائیں گے۔ وعد اللہ حقا، عمل صالح پر اللہ کا یہ جنت کا وعدہ ہے، حقا جو پکا اور سچا وعدہ ہے، کبھی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ اللہ نے بات کہہ دی ہے تو کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بات میں۔ اس لیے اس کی سچائی میں کوئی شک نہ کرو اور عمل صالح میں، نیک عملوں میں جتے رہو۔ لیس بامانیکم، آگے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے جو یہود و نصارہ کہتے تھے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ عیسائی کہتے جنت تو عیسائیوں کے لیے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہودی کہتے جنت تو ہے ہی یہودیوں کے لیے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور مسلمان کہتا ہے کہ جنت ایمان والے کے لیے اور ہے بھی ایسے ہی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ محض تمہاری خواہشات پہ اللہ جنت نہیں دیں گے، جنت تو اللہ نے دینی ہے ایمان اور عمل صالح کے اوپر۔ تو جو بھی ایمان لے، عیسائیت سے توبہ کر کے ایمان پر آ جائے، عمل صالح پر آ جائے، اس کی جنت ہے۔ اور اگر ایک ایمان والا ہو کر کے بھی وہ ایمان کی راہ پہ نہیں چلتا تو اس کو بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو جنت تو اللہ نے دینی عمل صالح پر، اس لیے فرم محض آرزو اور خواہشوں پر جنت نہیں ملے گی۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے جس جنت کا مدار محض تمہاری خواہشات اور آرزو پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب یہود و نصارہ کی آرزو اور خواہشات پر جنت کا مدار ہے، بلکہ اس کے لیے عمل ہے۔ تو من یعمل سوءا، جس نے بھی عمل برائی کا کیا، گناہ کا کیا، یجزا بھی، اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ جب آیت اتری کہ جس نے بھی کوئی گناہ کا کام کیا اس کا بدلہ پائے گا اور اس کی سزا کو بھگتے گا، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس سے گناہ نہیں ہوتے، پھر تو ہم پکڑے گئے، ہم میں سے کون بچ پائے گا؟ تو اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو بھی برائی کا کام تم کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوزخ میں جانا پڑے گا یا جنت سے محرومی اس کی وجہ سے ہو جائے گی، بلکہ اپنی غلطی یا گناہ یا برائی کی سزا پانی ہے، تو وہ سزا دنیا میں بھی اس کا صلہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں پریشانی آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے، اور اس کی پریشانی کی برکت سے اور تکلیف کی برکت سے، بیماری کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے دنیا میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی بدیاں اس سے ختم ہوتی ہیں، جیسے حدیثوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ جس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو یہ کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی اس کے گناہ معاف کر دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو غلطیاں اور برائیاں ہیں تو ان کا اللہ جل شانہ ازالہ دنیا میں فرماتے رہتے ہیں، لہذا اس کے معنی یجزا بھی کہ یہ نہیں ہے کہ دوزخ ملے گی، ہاں دنیا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، پریشانی آ سکتی ہیں، اور انسان ان پہ توبہ کرتا رہے گا تو یہ گناہوں کا معاملہ صاف ہوتا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کی پریشانی کو اس سے دور فرمایا۔ تو عمل نیکیاں یہ کرنی چاہیے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور تکلیفوں پر اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ تکلیفیں بھی انسان کے بعد گناہ جھاڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو آدمی پکڑا گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًّا کوئی حمایتی، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ ولی کوئی حمایت کرنے والا یعنی زبانی کلام میں، اس کا تعلق زبانی حمایت سے ہے، اور نصیرہ کا معنی عملی مدد کرنا، کسی کے حق میں عملی طور پر سامنے آ جانا تو یہ نصیر ہے، اور کسی کی حمایت میں یا کسی کے حق میں زبان سے بولنا یہ حمایت ولی ہے۔ ولی جن کوئی بھی حامی اپنا نہ پائے گا اور نہ کوئی اپنا مددگار پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے عمل اچھے کیے، اور اس کے لیے اللہ نے دونوں انسانوں کی جو قسمیں ان کے لیے یہ سعادت رکھی ہے، من ذکرین وہ مرد نیک ہو، اور انسا یا وہ عورت نیک ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن، وہ ایماندار و صحیح عقیدے والا ہو، تو اللہ اس کی نیکی کا اس کو صلہ اجر عطا فرمائیں گے۔ مردوں کے لیے بھی اللہ نے بہت نیکیوں کے موقع رکھے ہیں، عورتوں کے لیے بھی بہت موقع رکھے ہیں۔ ایک موقع پر عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ مرد تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، مرد کتنے نیک کام کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کے جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، ان کے اپنے اجر ہیں۔ اب اذان دینے والا اس کو ہر کلمے پر اللہ جل شانہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور جتنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ آواز بلند کرنے پہ بھی 90 نیکیاں ہر کلمے پہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اقامت اگر کہتا ہے تو اقامت کے ہر لفظ کو بلند کرنے پہ 60 نیکیاں، اور تلفظ کرنے پہ 10 نیکیاں، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح مرد جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور دیگر کام کاج کرتے ہیں۔ تو عورتوں نے کہا مرد تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو یہ کام اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ مفت میں وہ سارے کاموں کا اجر دیتے ہیں، تم مردوں کو کھانا کھلاتی ہو، ان کی اولادوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہو، ان کے لباس تیار کرتی ہو، اور ان عبادات اور ان امور کی انجام دہی کے لیے تم مردوں کی مددگار بنتی ہو، تو کام وہ نیکی کا مرد کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس پورے کے
پورے اجر سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ کہ مرد تم سے عملوں میں آگے نکل جائیں گے، تم بھی گھر میں بیٹھی ہوئی نیکی کے اوپر چلتی رہو، تو جو باہر مرد نیکی کا کام کریں گے ان میں برابر کی تم حصے دار ہو۔ تو اس لیے فرمایا جو بھی مرد عورت نیکی کا کام کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن، وہ ہو ایماندار صحیح عقیدے والے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ان کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ان پہ ظلم کیا جائے گا ذرہ برابر بھی۔ نقیر اصل میں کہتے ہیں گٹھلی کے اوپر جو اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، معمولی سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک فتیل کا لفظ آتا ہے جو گٹھلی کے لکیر ہوتی ہے، اس میں جو باریک سا ایک دھاگا ہوتا ہے، جھلی سی ہوتی ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اور عرب محاورتاً جب کسی چیز کی قلت، اس کا چھوٹا ہونا بیان کرتے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ذرہ برابر معمولی بھی ان پہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، جو دنیا سے نیک کام کر کے جائیں گے اس کا پورا پورا بدلہ پائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین کے لحاظ سے، اپنے دین کے حسن میں کون بہتر ہو سکتا ہے، ممن، ایسے شخص سے اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا، تابع کر دیا اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو یعنی اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے حضور، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ جیسے نماز میں انسان رکوع میں جاتا ہے، سجود میں جاتا ہے، اللہ کی ذات کے آگے اپنا سر کو جھکاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا نام دین ہے کہ جن میں اللہ کے حضور انسان جھکتا ہے، وہ محسن، اور یہ عمل احسان کرنے والا ہے، عملوں میں احسان والا جذبہ اور احسان والی کیفیت رکھتا ہے۔ تو احسان سے مراد خلوص ہے، دل کا رضا الہی کا جذبہ ہے۔ تو یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سر جھکائے ہوئے ہے اپنی زندگی میں، وہ محسن، یہ خلوص سے ہے، واتبع ملت ابراہیم، اور اس کے ساتھ وہ پیروکار ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کا، حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے۔ تو یہ جو امت محمدیہ کے اصول شریعت ہیں، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ ملت ابراہیم پر امت چلنے والی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور وہ بڑے رتبے کے مالک تھے، اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم جو بھی نیکی کرو اپنا فائدہ تمہارا، تمہاری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی، باقی اللہ تو تمہاری نیکیوں عبادتوں سے بے نیاز ہیں، وہ تو کائنات کا بادشاہ مالک و مختار ہے، اس کو کسی کا احتیاج اور ضرورت نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کی ملک اور اس کی کے اختیار میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ اللہ ہر چیز کو اپنے احاطہ اور گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اپنی قدرت کے گھیرے میں اور اپنے علم کے گھیرے میں ہر چیز کو اس نے رکھا ہوا ہے، وہ قادر مطلق ذات۔